शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भिखारी को भीख कैसे देते थे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम और आप भीख मांगने कोई शख्स आता है, अगर हट्टा कट्टा होता है और हम बिना सोचे समझे उसको भीख दे देते हैं या नहीं सोचते कि इसको देना कैसा है, देना चाहिए या नहीं, तो इसी बारे में आपको हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में ज़्यादातर भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। उसमें मुसलमान ही नहीं, गैर कौम के लोग भी होते हैं, जो जुआरी शराबी भी होते हैं और मुसलमान का भेष रख कर के भीख मांगते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक भिखारी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भीख मांगने लगा। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। एक मर्तबा एक हट्टा कट्टा और सेहतमंद भिखारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। उसका चेहरा जर्द था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। वह आपकी खिदमत में आया और गिड़गिड़ा कर आपसे भीख मांगने लगा। वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ भीख अता कर दें, आप मुझे खाना या पैसा दे दें। यह सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, बता तू क्या करना जानता है, यानी कि तू कौन सा हुनर जानता है, तुझको कौन सा काम करना आता है। इस पर वह भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई भी काम नहीं आता है, मुझे सिर्फ भीख मांगना आता है, क्योंकि मैं एक भिखारी, पैदाइशी भिखारी हूँ। मेरा बाप भी भिखारी था और मेरा दादा भी भीख मांगता था, इसलिए मैं भी भीख मांगने लगा हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारे पास में कोई चीज़ मौजूद है, यानी कि क्या तुम्हारे घर में कोई सामान है। तो इस पर वह भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में सिर्फ़ एक कंबल है जिसको मैं आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और उसके अलावा मेरे घर में एक प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी से फरमाया, ए शख्स, अपने घर जाओ और जाकर वह दोनों चीज़ यानी कि वह कंबल और प्याला मेरे पास ले आओ। उसके बाद वह भिखारी उठा और सीधा अपने घर चला गया और जाकर वह प्याला और कंबल लेकर फिर से आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और उन दोनों चीज़ों को आपके हवाले कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह कंबल और प्याला लेकर खड़े हुए और फिर आपने मजमे से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगों, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक कंबल और एक प्याला। आप में से कोई जो इनको ख़रीदना चाहता है वो ले सकता है। इस पर मजमे में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की एक दिरहम देता हूँ, यानी कि एक दिरहम में इन दोनों चीज़ों को मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मजमे की तरफ देखकर 2-3 बार फरमाया, ऐ लोगों, आप में से है कोई जो इन दोनों चीज़ों की एक दिरहम से ज़्यादा कीमत देकर ख़रीदना चाहे। तो इस पर थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ। वह अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की 2 दिरहम देता हूँ, यानी कि 2 दिरहम देकर मैं इस कंबल और प्याले को ख़रीद लेता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम लेकर वह कंबल और प्याला उस दूसरे शख्स को बेच दिया। फिर आपने वह दोनों दिरहम उस भिखारी को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ले लो, यानी कि 1 दिरहम का तुम अनाज खरीद लो,
اور اپنے گھر میں ڈال دو، اور اس دوسری درہم سے تم ایک کلہاڑی خرید کر میرے پاس میں پھر سے آؤ۔ پھر اس شخص نے ایسا ہی کیا، اس نے 1 درہم کا اناج خریدا اور اپنے گھر میں ڈال دیا، اور دوسری درہم سے ایک کلہاڑی خریدی، اور پھر وہ بھکاری سیدھا اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس کلہاڑی کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلہاڑی لی اور اس میں اپنے مبارک ہاتھ سے دست ڈالا اور اس بھکاری کے لیے دعائیں فرمائی، اور پھر وہ کلہاڑی واپس اس بھکاری کو دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا، اے شخص، اب تم فلاں جنگل میں جاؤ اور جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور ان کو لا کر بازار میں بیچ دو، اور 15 دنوں تک تم ایسے ہی کام کرتے رہو، یعنی کہ روز جنگل میں جاتے رہو، لکڑیاں کاٹ کر لاتے رہو اور ان کو بازار میں بیچتے رہو۔ جب 15 دن ہو جائے تو اس کے بعد میں پھر سے میرے پاس میں آنا۔ اس کے بعد وہ بھکاری اس کلہاڑی کو لے کر سیدھا جنگل گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا، اور لکڑیاں کاٹ کر پھر بازار میں لا کر بیچنے لگا۔ اس طرح سے کرتے کرتے 15 دن بیت گئی۔ وہ بھکاری ہر روز جنگل میں جاتا رہا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا۔ 15 دنوں کے بعد میں وہ بھکاری پھر سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس بھکاری کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 10 درہم بھی بچی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، یہ محنت تمہارے لیے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کر کے کھانے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال میں خوب برکت عطا کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا محنت کر کے پیٹ پالتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد میں اس بھکاری نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے ابن ماجہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 36 میں۔ تو پیارے دوستوں، اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ہمارے نبی نے اس شخص کو بھی مانگنے کے بجائے کما کر کھانے کی ترکیب دی جس کے پاس میں صرف ایک کمبل اور ایک پیالہ تھا، جبکہ ہمارے پاس میں تو ایسے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں جن کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، جو گاڑیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگنے آتے ہیں، ٹیمپو میں بیٹھ کر بھیک مانگنے آتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آج ان کی تعداد کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھکاریوں کی تعداد میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھی بھیک مانگتا ہے تو وہ بھی مسلم لباس پہن کر بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مسلم بھکاریوں کو بھیک میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ ایسے لوگ آج ہر جگہوں پر، گلیوں میں، محلوں میں اور عام جگہوں پر مسلمانوں کے حلیے میں بھیک مانگ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے مذہب دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب بھکاری مسجد کے دروازے پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور بھیک مانگنے لگتے ہیں، اور ان جیسے بھکاریوں کی سب سے زیادہ شکار ہماری بھولی بھالی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں۔ کئی بار تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھکاریوں کے بھیس میں آ کر ہماری اسلامک ماں اور بہنوں کو ٹھگ بھی لیتے ہیں، ان سے سونے کے گہنے اور زیور تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اس بارے میں سمجھائیے کہ ایسے لوگوں کو بھیک دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں جو کما کر کھا سکتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھیک دے کر مسلمانوں میں بھکاریوں کی تعداد بڑھانے کا ذریعہ نہ بنو۔ اگر آپ کو زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ رمضان المبارک مہینے میں بھی دینا ہے تو آپ اپنے کمزور پڑوسی کو دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں جو غریب ہیں، یعنی وہ کہ کما نہیں سکتے ہیں، یا پھر آپ ایسے لوگوں کو دیں جن کی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کو بھیک سمجھ کر نہ دیں بلکہ ان کی مالی مدد کر کے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔
پیارے عزیز دوستوں، یاد رکھیں اسلام نے مانگ کر کھانے والوں کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صرف وہی شخص مانگ سکتا ہے جو 1-2 دن کا بھوکا ہو، اور وہ بھی صرف اتنا ہی مانگ سکتا ہے کہ جس سے ایک وقت کا کھانا آ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے والوں کو بہت ہی برا سمجھا ہے۔ اس لیے پیارے دوستوں، آپ دھیان رکھیں کہ جو لوگ خاندانی بھکاری ہوتے ہیں، جو ہٹے کٹے اور صحت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کبھی بھی بھول کر بھی بھیک نہ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ شخص واقعی میں مجبور انسان ہے، کما کر نہیں کھا سکتا، یہ معذور ہے، اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ایسے بھکاریوں کو بھیک دے کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو بھیک دینے کے بعد میں آپ کو معلوم چل جائے کہ جس کو آپ نے بھیک دی تھی وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو شرابی ہے، وہ اس پیسے سے شراب پیتا ہے، آپ کے پیسوں کی شراب پی رہا ہے، تو ایسے معاملے میں آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل جائے گا، لیکن مگر پھر سے آپ کبھی بھی ایسے شخص کو بھیک نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔